امید جو کہ زندگی کو جینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہی نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ کیوں چیز ہے اور لوگ نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، امید جون سی ہے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ جون سا ہے وہ پہلے دن سے، زندگی کے پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے. زندگی ہمیں ملتی ہے، زندگی بذات خود ایک امید ہے. زندگی پوری کی پوری ایک امید کے سہارے چلتی ہے. ہم میں سے ہر کوئی جو کام کر رہا ہے، جو آغاز کرتا ہے، وہ ایک اچھے انجام کا خواب دیکھ لیتا ہے، اور وہ اچھے انجام کا جو خواب ہے وہی اس کی امید بن جاتا ہے. ساتھ ہی میں دیکھیے، دنیا کا امیر سے امیر انسان بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کا بھی کوئی خواب ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بھی کوئی امید ہے. دنیا کا کوئی غریب ایک ریڑھی چھوٹی سی لگاتا ہے، صبح پھل لے کے آتا ہے، اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ آج شام تک میں نے اس پھل کو بیچنا، نہیں تو یہ گل سڑ جائے گا. دنیا کا کوئی کسان، دنیا کا کوئی زمیندار، کوئی پودا لگانے والا، کوئی کپاس بیجنے والا، کوئی گنا بیجنے والا، کوئی گندم بیجنے والا ایک امید سے پھل لگاتا ہے، فصل بوتا ہے اور امید لگا لیتا ہے بونے کے بعد کہ اس کا ایک مجھے پھل ملنا ہے، اس کا ایک انجام ہے. دنیا کا ہر طالب علم 1 سال 2 سال 3 سال 16 سال 18 سال 24 سال تک پڑھتا رہتا ہے. اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ میرے اتنے سالوں کی محنت ہے، اس کا ایک انجام ہونا ہے اور وہ انجام کامیابی ہونا ہے. لیکن شاہ جی بہت سے لوگ نا امید بھی ہو جاتے ہیں، امید سے یقین اٹھا لیتے ہیں کہ امید جیسی چیز کوئی ہے ہی نہیں. اچھا دیکھیں، امید اور جو نا امیدی ہے یہ ساری زندگی چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ امید ہی رہتی ہے اور نا امیدی رہتی ہے، یہ دونوں فیز ہیں، یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض اوقات حالات اتنے ناسازگار ہوتے ہیں، آپ کی امید کا چراغ جو ان سے ہے وہ بجھ جاتا ہے. بعض اوقات جو ان سے وہ حالات تو سازگار ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو روکنے لگ پڑتی ہے. بعض اوقات دونوں چیزیں مسئلہ، نہ باہر کو مسئلہ نہ اندر کو مسئلہ، پھر بھی نا امیدی. بعض اوقات بڑے مسئلے ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے چیلنج فیس کرنے پڑے، امید نہیں چھوڑی انہوں نے، لگے رہے، ڈٹے رہے، اسٹرائیو کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے. سو یہ امید ختم ہونا یا امید کا نہ ہونا یہ انسانی مزاج میں ہے. انسان کا واسطہ امید اور نا امیدی کے ساتھ اتنا اچھا شاہ جی، اگر امید کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو کیا امید بھی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، کیا مزاج ہے؟ یہ دیکھیے، مزاج تو بنانا پڑتا ہے لیکن یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور بعض اوقات جو ان سے سٹیٹ آف مائنڈ نہیں بن پاتا، جب نہیں بن پاتا تو امید نہیں ہوتی، جب بن پاتا ہے، بن جاتا ہے تو امید ہماری جو ان سی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو ان سے وہ آپ بڑے آپٹمسٹ ہوتے ہیں، ایک سچویشن ایسی آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ حالات جو ان سے ہیں وہ میرے حق میں نہیں ہیں، چیزیں آپ کو لگتا ہے رکاوٹیں ہیں، ہر چیز روک رہی ہے. ایک بات واضح کرتا ہے جو آج انسانی نفسیات اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ انسان جو انسا اس کو ایک دن میں 17 موڈز کا سامنا ہے. 17 موڈز میں کچھ جو موڈز ہیں، مزاج ہیں، وہ سازگار ہیں، کچھ سازگار نہیں ہیں. اچھا ایک اچھا موڈی مثلا بڑا پیشنیٹ، انتھوزیاسٹک، یہ بھی اگر ہر وقت ہی قائم رہنا تو آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ جائے گی. ہمیں اللہ نے نا بعض موڈ دیے تھوڑا سا ہماری سپیڈ کو سلو کرنے کے لیے اور ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کے لیے اور ہمیں جو ان سا وہ روکنے کے لیے کہ سپیڈ اوور سپیڈ نہ ہو جائے. تو یہ 17 موڈز دن میں واسطہ ان سے پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ ڈومیننٹ موڈ جو ان سا وہ نا امیدی ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ہر وقت نا امید رہتے ہیں. اگر ڈومیننٹ موڈ نا امیدی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. کیا شاہ جی امید اور صبر کیا ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو، صبر وہ کر سکتا ہے جس کو امید ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی آپس میں ان کا رابطہ واسطہ یہ ہے کہ وہ شخص جو امید لگاتا ہے وہ امید لگانے والا صبر کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ سیکریفائز کر رہے ہیں، آپ قربانی دے کے تکلیف اٹھا کے وقتی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہے ہیں اور کسی اور وقت میں کوئی پھل لینا چاہتے ہیں. صبر کا پھل میٹھا جیسے کہا جاتا ہے. وہ صبر کیا ہے؟ وہ قربانی ہے. اور آپ ایک امید لگا لیتے ہیں. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ صبر جو انسا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو ایک امید ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے اس صبر کا کوئی انجام ہوگا. بالکل ایسے. اچھا شاہ جی، ہم اللہ تعالیٰ سے تو امید رکھتے ہی رکھتے ہیں، ساتھ میں ساتھ ہم انسانوں سے بھی بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اگر اس پر آئیں تو انسان تو کبھی بھی امید پہ پورا نہیں اترتے. یہ فطرتی عمل ہے، انسانوں سے امیدیں لگانا فطرتی عمل ہے. ہر بندہ جو آپ کے رابطے واسطے میں ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے آپ کی اس سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں. اچھا وہ جو امیدیں ہوتی ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتی، یہ بن جاتی ہیں، آٹو بن جاتی ہیں.
اچھا جیسے جیسے آپ کی میچورٹی آتی ہے آپ اس کو گرفت میں کرتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہتا 100% آپ امید سے آزاد تو نہیں ہو سکتے, لیکن کم از کم آپ کم امیدیں لگانے لگ پڑتے ہیں. اب ہوتا کہ آپ ہرٹ ہوتے ہیں, امیدیں لگا کے امیدیں پوری نہیں اترتی. لوگ بہت سے ایسے ہیں جو آپ کی امیدوں پہ پورے نہیں اترتے, وہ اچھے ہیں برے ہیں علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن آپ انسانوں سے امیدیں لگا کے بہت سی امیدیں ٹوٹنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ امیدیں لگانی نہیں چاہیے یا زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. اچھا اللہ سے امید لگانی چاہیے. اللہ تو دعوت دیتا ہے. اللہ تو دیکھو قرآن پاک میں ہمیں سب سے بڑا ایک جو میسج قرآن میں سے بے شمار ہمیں میسج ملے, ایک میسج یہ ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اچھا رحمت کی تعریف بڑی مزیدار ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے, حق سے زیادہ آپ کو مل رہا ہے. اگر حق مل رہا ہے تو یہ انصاف ہے. وہ کہہ رہا ہے رحمت, یعنی انصاف سے بڑی کوئی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے, وہ رحمت. تو رحمت کا تصور یہ ہے آپ کا حق نہیں ہے پھر بھی آپ کو مل رہا ہے, تو وہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی یہ کہیں بھول نہ جانا کہ میں ہوں تو انصاف کرنے والا رب, لیکن انصاف غضب, یعنی اللہ اگر انصاف کر دے تو غضب ہے. کسی جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے. یقینی بات. اچھا وہ غصہ یاد رکھیے گا کہ صرف اللہ انصاف کر دینا, عدل کر دے تو وہ بھی قہر ہو جائے گا. کیسے؟ انصاف بھی برداشت نہیں ہم تو کر سکتے. یعنی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے اعمال کے سر پہ جا نہیں سکتے, یہ اس کی رحمت ہے جو ہمارے اعمال کو تھوڑا بڑھا دے گی. ادروائز تو کوئی بھی انسان دعویٰ شاید نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال اتنے زبردست. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. زندگی جتنی مرضی تاریک ہو گئی ہے, رات طویل ہو گئی ہے, حالات بڑے مشکل ہیں, پرابلمز بے شمار ہیں, رستے کی رکاوٹیں بے شمار ہیں, مخالفین اور دشمن بڑے ہیں, حاسد بڑے ہیں, ٹانگیں کھینچنے والے بڑے ہیں, کرٹیسزم کرنے والے بڑے ہیں, غیبت کرنے والے بڑے ہیں, اور آپ کے حوالے سے جو چالاکی ہیں, چاپلوسی ہیں, ان کا بے شمار سامنے کے باوجود آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ امید کو قائم رکھنا چاہیے, کیونکہ یاد رکھیے گا آج نا یہ جو امید قائم رکھنا اس پہ باقاعدہ ریسرچ آ چکی ہیں. ایک بڑی فیمس کتاب کو یہاں میں کوٹ کروں گا, پچھلے 1-2 سالوں میں اس نے بڑا نام کمایا. کتاب کا نام ہے دی سیکرٹ. دی سیکرٹ جون سی ہے دراصل رونڈا بائرن کی ایک پہلے تو مووی تھی, ڈاکومنٹری مووی تھی, بعد میں اس نے کتاب بنائی, اور فضا یہ دنیا کی 51 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کتاب, اردو میں 3 بار یہ بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اس کتاب کی پوری فلسفی یہ ہے کہ جیسا گمان تم رکھتے ہو نا ویسے زندگی میں حالات بننے لگ پڑتے ہیں. اگر آپ کا گمان ہی اچھا نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں حالات اچھے نہیں ہوں گے. اگر آپ کا گمان بڑا اچھا ہے, مجھے ایک بڑے اچھے دوست مجھے یاد آنے لگ پڑے, ان کے ساتھ میں نے بڑا ٹریول کیا, دنیا ان کے ساتھ دیکھی. تو جب بھی ہم کبھی سٹک ہو جاتے تھے کسی دوسرے ملک میں, ہمیں ٹکٹ نہیں ملی, ہم جلدی نکلنا چاہ رہے ہیں یا فلائٹ چھوٹ رہی ہے, کچھ ایسا ہو گیا, تو وہ مجھے رک کے ایک بات کہا کرتے تھے کہ قاسم علی شاہ بھولو نا ہم بڑے لکی ہیں. اچھا یہ ایک ان کا جملہ مجھے یاد آتا ہے. میں کہتا تھا یار ہم ہی لکی ہیں. وہ کہتا دنیا کا ہر بندہ لکی ہے. لکی ہونے کا احساس بڑا ضروری ہے. عبدالسمی صاحب اللہ انہیں لمبی زندگی دے, بڑے کمال کے انسان ہیں. وہ کہتے ہیں یار جو بندہ امید لگاتا ہے نا کہ میں تو, اور یقین رکھتا ہے کہ میں لکی ہوں, اور واقعی جب کا سمی صاحب نے مجھے کہا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے جگہ و جگہ لگا میں تو بہت لکی ہوں, یہ میرا تو حق نہیں تھا. ایسے ایسے چیزیں آسانیاں مل گئی زندگی میں, اتنے اللہ نے کرم کر دیے, رستے آسان کر دیے, اوقات سے زیادہ دے دیا, نام دے دیا, عزت دے دی, شہرت دے دی, اور اس کی کرم نوازیوں کی انتہا ہے. اچھا جب میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ لگا میں اچھا کئی لوگ مجھے ملے جو بڑے رود ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے ان کو تھوڑا سا تحقیق کی تو رود ہوتے ہیں لیکن لکی وہ بھی ہیں. یعنی لکی ہونے کا احساس نہیں ہے. جب لکی ہونے کا احساس نہیں ہے تو آپ بدقسمتی شروع ہو گئی. واصف علی واصف کا جملہ یہاں پر کوٹ کروں گا. آپ فرماتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے. یعنی اپنے نصیب پہ راضی رہنا یہ خوش نصیبی ہے. اچھا نصیب کا مطلب بھی کیا ہے؟ پوری کوشش کے بعد جو نتیجہ ملا ہے اسے قبول کر لو. پوری کوشش کے بعد جو ہو سکتا ہے آپ نے اگر کیا ہے اسے سارا آنکھوں پہ قبول کر لو, اس میں سے کیڑے نہ نکالو, کیونکہ جو تمہاری کیپیسٹی تھی, جو تمہارا دیب ایسا تم نے کر دیا, اس کے بعد تمہیں رونا دھونا نہیں چاہیے. اسے قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں فضا اللہ تعالیٰ ہم پہ تو بڑا کرم کرتا ہے, ہم اس کرم کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جس آنکھ سے دیکھنا چاہیے. زاویہ نظر ہے نا, یہ ہاتھ جو دکھ رہا ہے یہ سیدھا ہے, لیکن میری طرف آ جاؤ تو الٹا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اسے سیدھا دیکھنا تو تمہاری طرف کھڑا ہونا, الٹا دیکھنا ادھر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ پانی کا گلاس جو ہے یہ آدھا خالی بھی آدھا بھرا ہوا بھی ہے. دنیا کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو اس پانی کے گلاس کا خالی سا دیکھتے ہیں, بھرا ہوا ایسا نہیں دیکھتے. تو اللہ کے بندوں جو اللہ نے کرم کیا زیادہ, جو اللہ نے کرم کیا ہے
وہ دیکھو وہ کتنا, وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں. مجھے ہیلن کیلر کا جملہ یاد آ رہا ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے, مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ جو نہیں ملا وہ کیا ہے, جو کچھ دیا ہوا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہے, میں اس کو گن گن کے حیران ہوتی ہوں کہ میں اس کو گنوں یا جو نہیں ملا میں اس کو گنوں. تو جو بندہ شکر کے احساس میں رہتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج ایک تو صبر اور امید کا تعلق ہے, دوسرا بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا ہوں, شکر اور امید کا بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا, شکر کرنے والے لوگ فضا امید والے لوگ ہوتے ہیں. شکر کرنے والے لوگوں کو اللہ اور دیتا ہے. شکر, اچھا وہ میں بتا رہا تھا رونڈا بائرن کی کتاب. رونڈا بائرن کی کتاب کی فلسفی یہ ہے, وہ کہتی ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے نا, جو بندہ پازیٹیو رہتا ہے, پر امید رہتا ہے, اچھا فیل, لکی فیل کرتا ہے, اس کی شعائیں بدل جاتی ہیں. اچھا, آپ نوٹ کرنا, ایک بڑا تازہ ایکسپیرینس آپ کو میں بتاتا ہوں. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ادھر ہوتا رہا, جیسے ہم پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے نا, کیونکہ بھاگم دوڑم میں ہوتا ہے, یہ ٹی وی کو دیکھنے والے کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیسے میک اپ کیا جاتا ہے, کیسے لائٹ ایڈجسٹ ہوتی ہے, کیسے پروڈکشن, کیسے منصور صاحب کتنی محنت کرتے ہیں, فرحان پوری ٹیم پیچھے محنت کر, یہ سب کا نہیں پتا ہوتا. مون کیا کر رہا ہے نہیں پتا سب کو, ان کو کیا پتا کون ہے, ہمیں پتا ہے مون کون ہے, ہمارا اپنا مون ہے. اب دیکھو یہ ساری چیزیں پیچھے چل رہی ہیں. اچھا جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا, ہماری تھوڑی سی نا اگریسو فیلنگ ہوتی ہے, ایسے ہی ہے بالکل. اگر اس کو بڑا کینلی تم آبزرو. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے چلتے کیا ہوتا ہے, ہم اس پازیٹیوٹی میں امید میں ڈوب جاتے ہیں. اچھا جب امید میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. یعنی پانی میں اترنے سے پہلے ڈر تھا, جیسے پانی میں اترے, ٹاپک میں گھسے تو پتہ لگا اس کے تو بے شمار شیڈز ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ کی وائبز پازیٹیو ہوتی ہیں نا, آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹاپک, یہ بات, یہ نظریہ, یہ سوچ, یہ یہاں بات ہوئی تھی, یہ ٹاپک یہاں ڈسکس ہوا ہے, اس پہ لیکچر ہو چکا ہے, تمہارے بھی ذہن میں ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو ہوتا کیا ہے, امید آپ میں ایک پازیٹیوٹی کا حالہ پیدا کرتی ہے. حالہ کہتے ہیں جیسے مون کا حالہ ہوتا ہے, سورج کا, چاند کا حالہ ہوتا ہے, دائرہ. انسان کے گرد بھی ایک حالہ ہوتا ہے. یہ ایک نئی انفارمیشن ہے, آج سائنس مان چکی ہے, اس کو اورا کہتے ہیں, ٹرمینالوجی اورا. بعض لوگوں کا اورا پازیٹیو ہوتا ہے, بعض لوگوں کا اورا نیگیٹو ہوتا ہے. اچھا بعض دفعہ اورا ہمارا نیگیٹو ہوا ہوتا ہے, سٹریس کی وجہ سے, پرابلمز کی وجہ سے, چیلنج کی وجہ سے, ملٹیپل کام, باس نے یہ کہہ دیا, ڈی این نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, وہ ایک اورا نیگیٹو. پھر کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد اورا پازیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے, خود بخود وہ حالہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. رونڈا بائرن کہتی ہے کہ جن کا اورا پازیٹیو ہوتا ہے, یعنی دے فیل گڈ, اور اس کو اچھا محسوس کر کے طاری کرتے ہیں, تو اچھا محسوس کر کے طاری کرنے کے بعد ان کی زندگی میں مواقع, اپرچونٹیز جو ان سے بڑھ جاتی ہیں.